کے اساتذہ سے لے گئے ہمارے چھوٹے چھوٹے طالب علموں تک دیکھ لو ابھی جاگ رہے ہیں آپ کی خدمت کے لیے ہم وقت تیار ہیں تو آپ سے ترکمنتانہ اپیل ہے کہ آپ دعا کیجئے گا اللہ ہم کو قصور روڈ پہ کوئی وسیع جگہ عطا فرما دے انشاءاللہ پھر بڑا مرکز وہاں پہ ہوگا چھوٹا مرکز ادھر ہوگا آمین کہہ چھڑو کرما لے ہو عمرے باندھنے نہیں تو کونوں بھی لے جانا سی ان پرچی تائیں باندھ کی تھی تو ان دی جگہ تے 2 کٹے لے آگے ماشاءاللہ کری دیں ایک چنگا وڈا ہوتا ہے ایک میرے طرح ہوتا ہے انسان کی تربیت کا فرق ہوتا ہے انسان کی تربیت کا فرق ہوتا ہے پکڑنا جو سن سکتا ہے وہ سنا بھی سکتا ہے بدتمیزی ہر انسان کر سکتا ہے مگر کسی کو تربیت روک دیتی ہے تو اب میں خطاب کے لیے دعوت سخن دے رہا ہوں شیر اہل حدیث جناب محترم حضرت مولانا حافظ محمد یوسف بسروری صاحب کو الحمدللہ کتاب و سنت کی روشنی میں آپ حضرات سے ہم کلام ہوں گے تو ان کا موضوع ہے تربیت اولاد رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ سامعین حضرات تو صاحباب نے میرے تو قبل جماعت دے خطباء اور علماء دے خطابات نو سنے میرے تو بعد شیر پاکستان مسلک اہل حدیث دے عظیم ترجمان میرے استاد محترم حضرت مولانا منظور احمد صاحب حفظہ اللہ انہاں دا انشاءاللہ تعالی خطاب ہوئے گا میں قرآن پاک دی آیت دا چھوٹا جا حصہ پڑھے ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ نبی علیہ السلام اس دنیا دے اندر جلوگر ہوئے ایک قرآن پڑھان واسطے اور دوسری حدیث پڑھان واسطے اور اصل تعلیم قرآن و حدیث ہی ہے کیمسٹری بیالوجی ریاضی فزکس انگریزی یہ سب ہنر ہے اصل تعلیم اصل علم قرآن حدیث دا علم ہے اور دنیا داری دے اندر ہر انسان دی یہ کوشش ہے کہ میرا بچہ چنگے تو چنگے اعلیٰ تو اعلیٰ سکول دے اندر پڑھے سکولاں دیاں فیساں وکھریاں آن جان دا کرایہ وکھرا اکیڈمی دی فیس وکھری کوئی ٹیچر گھر چ پڑھانا ہوندا ہے فی سبجیکٹ دا 5000 روپیہ وکھرا کتنا پیسہ اسی خرچ کرنے ہیں اگر بچہ انجینئر بن گیا ہے ڈاکٹر بن گیا ہے جج بن گیا ہے وکیل بن گیا ہے دنیا دیاں ساریاں ڈگریاں اس بچے کو موجود نے اگر اس بچے نو جنازے دیاں دعاواں نہیں آؤندیاں تے ڈگریاں ساریاں بے فضول نے
کہ لکھاں روپیے لا کے بھی کچھ نہیں ملیا. مرن تو بعد اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ ثواب دا ٹی سی ایس جاری رہے، پھر اپنے بچیاں دی تعلیم، اپنے بچیاں دی تربیت قرآن حدیث دی تعلیم نہ کیجئے، قرآن حدیث دے زیور نہ مزین کیجئے. کیونکہ دنیا دے اندر، اور نبی علیہ السلام دی حدیث بھی آپ نے فرمایا ہے کہ انسان دے مرن تو بعد ہر چیز منقطع ہو جاندی، یہ 3 چیزاں باقی رہندیاں، جدے اندر والد الصالح نیک اولاد بھی ہے. اولاد نیک کدوں ہوئے گی؟ جدوں ماں باپ دی تربیت اچھی کرے گا. ورنہ بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے انجینئر، بڑے بڑے وکیل، باپ دی میت سامنے پئی تے ایک ڈاکٹر MBBS سرجن بہت بڑا فوت ہویا، او دا ایک بیٹا سی، باپ دی میت تے کھلو کے رو رہا ہے تے وہ بھی ڈاکٹر کہندا کی ابا جی دنیا دیاں ڈگریاں دے کے ٹر گئے ہیں لیکن جنازے دی دعا یاد ہی نہیں کرائی. میرے بھائیو، جدو ماں باپ نو فکر ہوئے اولاد دی تربیت دا، تو اسلام نے بھی یہ بات کہی ہے کہ بچہ بچپن دے اندر جدو ہوندا ہے نا، او دا ذہن جڑا ہے وہ بالکل صاف شفاف ہوندا ہے. اس ذہن دے اتے جو تسا لکھ دینا ہے پوری زندگی مٹ نہیں سکدا، جس طرح پتھر دے اتے لکھیا مٹ نہیں سکدا. میں طائف دے اندر گیا، اتھے ایک مسجد بہت بڑی جنہوں جامعہ مسجد ابن عباس، عبداللہ بن عباس کے نام تے مسجد بھی ہے اور لائبریری بھی. لائبریری کے اندر میں وہ پتھر دیکھ کے آیا جنہ پتھران دے اتے عبداللہ بن عباس نے خود قرآن لکھیا ہے. وہ قرآن آج بھی موجود ہے. وہ قرآن دی آیات بھی منو یاد نے، الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ اعظم درجتاً عند اللہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُمْ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. اے آیات انہاں پتھراں دے لکھیاں نے آج بھی موجود نے. مثال دے رہے ہیں کہ بچے نو انگل تو پکڑ کے جدو مسجد دے دروازے تے لے آؤ گے پوری زندگی مسجد دا دروازہ نہیں چھڑے گا. اگر چاندے ہو مرن تو بعد یہ بچہ ساڑھے واسطے صدقہ جاریہ بنے اور ثواب دا TCS قیامت تک جاری ساری رہے، پھر ایک بچہ حافظ قرآن بنا دیو. بچیاں دی تربیت دینی ماحول دے اندر کیجئے. دنیاوی تعلیم پڑھائیے، اسی انکار نہیں کرتے، لیکن دینی تعلیم پڑھان واسطے اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام نو دنیا چ جلوہ گر فرمایا. آپ دنیا تے آئے، فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. نبی علیہ السلام دنیا تے آئے بھی ان پڑھان دے وچوں
تے میرے پیغمبر نے آ کے کی پڑھایا؟ ایک قرآن ایک حدیث، قرآن و حدیث دی تعلیم دیتی ہے، صحابہ دی تربیت کیتی ہے، صحابہ نو سمجھایا سلجھایا قرآن و حدیث دے آئینے دے اندر۔ آئیے ذرا غور کیجئے، 1,44,000 صحابہ نے، 10,000 صحابہ نے قرآن میرے پیغمبر کو حفظ کیتا ہے، 1,34,000 صحابہ نے میرے پیغمبر دے کولوں قرآن پڑھے ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، آئیے مسند ابی ہریرہ دی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، محبوب جی منو کسے بات دی نصیحت کر دے ہو؟ فرمایا ابو ہریرہ قرآن پڑھیا کر، قرآن پڑھایا کر، قرآن سکھیا کر، قرآن سکھایا کر، اللہ دے رسول منو فائدہ کی ہوئے گا؟ میں قرآن پڑھاں گا پڑھاواں گا۔ فرمایا ابو ہریرہ قرآن پڑھدا پڑھاندا دنیا تو مر جائے گا، بلا ناگا تیری قبر تے 70,000 فرشتہ تیری بخشش دی دعا کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 ہجری چ اسلام قبول کیتا ہے، 11 ہجری چاکا دنیا تو چلے گئے، 3 سال دے تھوڑے عرصے 5,374 حدیثاں زبانی یاد کر لی۔ ذرا غور کیجئے، اور تفسیر کبیر چی امام رازی رحمت اللہ علیہ نے ایک حسن درجے دی روایت آندی ہے، قبرستان دے وچوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزر دینے پہ ویکھیا ایک قبر چو آگے شولے پہ مار دیئے۔ اللہ میری آنکھ نے آج تک ایویں دی آگ نہیں ویکھی۔ جدوں واپسی آئے تے قبر دینار گلزار بن گئی ہے، اللہ جاندیاں نار تے آؤندیاں گلزار۔ فرمایا میرے عیسیٰ میں اے نہیں دسنا کہ میں نار کیوں بنائی، میں اے دسنا گلزار کیوں بنائی۔ اے جدو دنیا تو فوت ہویا ہے، دے مرن تو بعد بچہ پیدا ہویا ہے، اے دی بیوی نے اس بچے دی تربیت اس قسم دی کی تھی کہ اس بچے نو دین پڑھایا ہے۔ اس بچے نے پہلے دن بسم اللہ پڑھی، یہ دے بسم اللہ پڑھن دی وجہ تو میں دی قبر دینار نو گلزار بنا چھڑے ہے۔ اگر بچہ حافظ قرآن بن جائے پھر بسم اللہ پڑھنا، باپ دی قبر ٹھنڈی ہو گئی۔ حضرت مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ، حضرت پروفیسر ساجد میر صاحب حافظہ اللہ دے دادا جان، شبان تے آخری ایام مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی کہہ رہا ہے تے ماں کہن لگی پتر تراویاں کنے پڑھانیاں؟ فرمایا ماں جی میں انتظام لگا کرن کو حافظ لبنے ہیں۔ تے ماں دیئے بیٹے میرا دل کردہ سی برے صغیر پاکو ہنچ تیرے ورگا عالم کوئی نہیں، میرا دل کردہ سی تو قرآن مسلح تے سناندہ تے میں قرآن سن دی۔ کھڑیاں دے باسیوں جدو ماما نیک ہون پھر بیٹے ابراہیم میر سیال کوٹی پیدا ہوندے نے، جدو ماں تربیت کرن والی ہوئے بیٹے سید داؤد غزنوی جیسے پیدا ہوندے نے۔ ماں دی گود پہلی درسگاہ ہے، اگر ماں نیک ہوئے تو بیٹے مولانا اسماعیل سلفی پیدا ہوندے نے، حضرت علامہ احسان حبیب الرحمان پیدا ہوندے نے۔ تے جے ماں نور جہاں ہوئے تو پھر بیٹے بھی تو ہمیں دے ہی ہونے، وہ بول دے نہیں۔ جیڑی ماں آٹا گن دی روٹی پکاندی قرآن پڑھے تو وہ روٹی جس پیٹ سے جائے گی بچے حسن حسین ہی پیدا ہون گے۔ بیسیکل ماں دا بہت زیادہ ہاتھ ہوندا ہے اولاد دی تربیت دے اندر۔ ماں چاہے تے بچیاں نو چوک کے باپ دے خلاف کر چھڑے، ماں چاہے تے بچیاں نو باپ دے کے آنکھ بھی اونچی نہ کرن دے۔ میریاں ماما بہنہ سن رہی ہیں نے، بنیادی طور تے والدہ دا بہت زیادہ حق کے، خامد اپنی جگہ تے وے، باپ اپنی جگہ تے وے، باپ تے باہر دا پنچھی ہے۔
میں ناظرہ قرآن اپنی والدہ محترمہ کو پڑھے ہے، اور رات 2 بجے 3 بجے حضرت شیر پاکستان صاحب نے ساڑھے پنڈ، میں چھوٹے ہی ہونا جدوں جاندے ہوندے سن تقریر کرنے واسطے، میں نعرے لگانا ہونا سن، اور شیر پاکستان حافظہ اللہ ہون دے نہیں، میدان خطابت چلے ہون والے بھی یہی نہیں، میری تربیت کرنے والے نے میدان خطابت دے اندر 1997 دے اندر ایویں سمجھو کہ میں آج قرآن پڑھنا سواب برابر دا انہاں نے بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انہاں دا سایہ ساڑھے سراں تے تا دیر تک قائم دائم رکھے، اچھی کہو آمین۔ علماء نال کھڑنا، بیٹھ رہنا، پھر بیٹھ کے انتظار کرنا، تقریرہ کروانیاں، پھر اپنی ذاتی جیب چو خدمت کرنی کہ اے میرے نالو ٹوٹے بھی نہ میدان چ پکا رہے۔ شیر پاکستان مولانا منظور احمد صاحب زندہ باد، شیر پاکستان مولانا منظور احمد صاحب زندہ باد، شیر اہل حدیث مولانا منظور احمد صاحب زندہ باد، شہزادہ اہل حدیث مولانا منظور احمد صاحب زندہ باد، شیر اہل حدیث حافظ محمد یوسف مسروری صاحب زندہ باد۔ میرے بھائی سب تو بڑی بات موالد ہے، میری امی نے سرگی دے ٹائم اٹھانا، 3 بجے مدرسے جے بھیجنا، مسجد دے اندر آپ چھڑ کے ہونا، 6ٹھی کلاس میں چڑھیا جدو قرآن حفظ کر لیا، اور میری والدہ محترمہ منو یاد ہے بس پنو ساڑھے پنڈ دے نال پنڈے حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ اتھے تقریر کرنے واسطے آئے، یزدانی صاحب تقریر کر رہے نے، میری والدہ باہر مسجد دی باری دے نال کھڑیاں نے، یزدانی صاحب نے 2.5 گھنٹے تقریر کی تھی، 2.5 گھنٹے میری والدہ رو کے ہی کوئی گل کر دے رہے، اللہ میرا یوسف بھی قرآن میں ہی پڑھے۔ تو میرے بھائیوں بنیادی طور تے ماواں نیک ہون تے پتر پھر حافظ قرآن تے خطیب پاکستان ہی پیدا ہوندے، تے ماں دی ادب باپ دا احترام جڑا انسان دنیا چ نہیں نہ کردا، وہ مر کے بھی زندہ ہے، مر کے وہ زندہ بھی مریا ہے، تے جڑا والدین دا احترام کردا ہے وہ مریا بھی زندہ ہے۔ شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ علیہ جدو پاکستان ہندوستان بنے، انڈیا دے وچوں اپنے باپ نو اپنے کندھیاں تے چوک کے لے آئے، اور پھر جدو شیخو پورے دے اندر جمعہ پڑھان دے سن، کانیاں والے تو باپ نو اپنے کندھیاں تے چکنا تے مسجد دے اندر جانا جمعہ پڑھانا، پھر باپ نو کندھیاں تے چکنا، کانے والے ہونا تے باپ کیا دے پتر تو منو کندھیاں تے چکیا ہے، اللہ تینو جہازاں تے چکی پھرے گا۔ باپ دی دعا اللہ رد نہیں کر دے، اس واسطے اگر چاہتے ہو دنیا دے اندر کامیاب ہونا پھر اپنے ماں باپ دی خدمت کرو۔ ایس کتاب تے اتارن والے دی قسم کھا کے کہینا کہ میرا والدین میرے تے راضی گیا ہے، میں اپنے باپ دی خدمت خود کی تھی، باپ نو نہلایا، باپ دی خدمت کی تھی، میرے ابو نے دعاواں کی تیاں، امی نے دعاواں کی تیاں، لیکن ایک بات سن لو اس کانفرنس دے اندر، دنیا دے اندر زندگی دے اندر اپنے والدین دیاں دعاواں لیاں ہون تے ماں باپ دنیا تو چلے بھی جان، بندہ جب تک زندہ رہندا ہے والدین دیاں دعاواں اس بندے نہ کم کر دیاں رہی ہیں۔ تے دنیا دے اندر جے دعا ہی نہ لئی ہوئے تے پیو نو اینا ہی تنگ کر چھڑیا ہوئے تے پھر باپ دی جڑی بد دعا ہے رب دا عرش بھی ہلا چھڑ دی، تے ماں باپ دا جڑا مؤدب ہے نا وہ مستجاب الدعوات بھی ہے۔ سن لو نوجوانوں، جڑا ماں باپ دا مؤدب ہے اللہ وہ دی دعا بھی رد نہیں کر دے، وہ دی بین دلیل صحیح مسلم ہے۔ آقا فرماندے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو فرمایا عمر تو مکے جائیں گا، اتھے کرندہ اویس آئے گا، او دے کولو دعا کرائیں، اللہ او دی دعا رد نہیں کر دے، او دی وجہ کی ہے او جڑا اویس ہے وہ اپنی بڑی ماں دا خدمت گزار ہے،
آقا دنیا تو چلے جاندے نے، ابو بکر بھی دنیا تو فوت ہو گئے، حضرت عمر فاروق مکے آندے نے، کرن دے وچوں اللہ اکبر کبیرہ ایک قافلہ آیا ہے، حضرت اویس نو لبیا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے اویس دعا کر، اویس کو ایڈا خوبصورت بھی نہیں، گندمی جیا رنگ ہے، لیکن اویس دے کولوں دعا کراندے نے، اویس کی آندے نے عمر تو خلیفۃ المسلمین ہے، نبی دے گوڈے نہ گوڈا لا کے تو زندگی گزاری ہے، 24 گھنٹے پیغمبر دے نار رہے ہیں تے تیری دعا تے میرے نو زیادہ قبول ہوندی ہے۔ فرمایا ویس گل نہیں، میرے محبوب نے زبان نبوت جو فرمایا سی تے میرا یہ عقیدہ ہے جہان غلط ہو سکتا ہے، محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکتی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا ویس دعا کر تے دعا کری کرائیے، مسلم دے الفاظ نے، فرمایا ویس دعا کر اللہ عمر دے گناہ معاف کر دے۔ یہ دنیا دی دولت دی نہیں، مال و ملال دی نہیں۔ ایک وقت ایسا آیا ہے کہ اویس آندے نے محبوب جی ان تھوڑی محبت دے اندر رہا نہیں جاندا، میرا دل کردا ہے میں تھوڑا آن کے چہرہ ویکھاں تے صحابی رسول بن جاواں۔ تے صحابیت دا منصب کھڑیاں والے کنا اونچا ہے۔ آقا فرماندے نے ایک بندے نو عمر نو مل جائے، حضرت نو علیہ السلام دی عمر 1780 سال ہے، ایک روایت چاہندا 1750 سال ہے، ایک بندے نو عمر نو مل جائے، عمر نو دے برابر او نیکیاں کرے، نمازاں پڑھے، روزے رکھے۔ فرمایا آقا فرماندے نے اے دی عمر نو دی عبادت ایک پلڑے چ میرے صحابی دا کھڑے کھڑے میرے چہرے تے دیکھنا ایک پلڑے چ۔ لیکن آقا کی فرماندے نے اویس ماں زندہ جی، اللہ رسول ماں زندہ ہے، فرمایا بڑھی ماں دی خدمت کر، تیری میری ملاقات جنت دے دروازے تے ہو جائے۔ اس واسطے نوجوانوں اگر چاہتے ہو دنیا چ کچھ بننا، اپنے بوڑھے ماں باپ دی قدر کیجئے، ماں باپ دی عزت اور احترام کیجئے۔ لیکن اولاد ادو احترام کرے گی جدو دی تربیت ماں باپ اچھی کرے گا، والدہ تربیت اچھی کرے گی۔ مولانا ابراہیم میر سیال کوٹھی رحمت اللہ علیہ دی والدہ رون لگ گئی، یہ ماں دی تربیت ہے نا، کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے 1891 دے اندر نبوت دا دعویٰ کیتا کہ میں عیسیٰ بن کے آیا، اور 1898 دے اندر مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی نے کتاب لکھی شہادت القرآن 2 جلدہ دے اندر، اور وہ دی تقریز ابتداء دے اندر لکھن والا پیر میر علی شاہ سی، انہیں لکھیا بار قیامت تک حیات مسیح دے اتے کوئی کتاب بھی نہ لکھی جائے، مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی دی کتاب ہی کافی۔ اور مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی ملوا سے گئے سن ادھر گولڑا شریف، عصر دی نماز دا ٹائم، پیر میر علی شاہ کہنے لگے تسا نماز پڑھانی، مریدین کہنے لگے وہابیے ساڈی دے پیچھے نہیں ہوتی۔ پیر میر علی شاہ نے سارے مریداں نو اکٹھا کیتا، فرمان لگے کہ دنیا چ ایسا بندہ میرے سامنے لے آؤ جنہیں 30 دن قرآن حفظ کیتا ہوئے۔ ماں نے کیا ہے پتر میرا دل کرتا ہے کہ تو قرآن سنائے، ماں پھر دعا کر، پہلے روزے پہلا پارا یاد کیتا ہے، تراویہ ہی سنایا ہے، دوجے روزے دوجا پارا یاد کیتا، رمضان دے 30 روزے بھی مکمل ہو گئے، قرآن دے 30 پارے بھی مکمل ہو گئے۔ اور اگلی گل سنن والی، مولا ابراہیم میر سیال کوٹی نو پیر چ ناسور ہو گیا، زخم ہو گیا، او دا آپریشن ہندو ڈاکٹر امرسر دے اندر کردہ سی۔ مولانا ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ علیہ نو خط لکھیا، انہوں نے کہا تسی آجو ہندوستان، مولانا ہوتے پہنچے، او دو کلورو فارم سنگان دے سن بیوشی واسطے، وہ سنگان لگا، مولانا فرمان لگے کی لگا کر ہے جی تھوڑا بیوش لگا کرنا آپریشن کرنا ہے، فرمایا بیوشی بھی نیند دی پہنے ٹھہر جا، جدوں دی میں نبی دی حدیث پڑھی ہے سون لگیا سورہ ملک پڑھ کے سویا کرو، میں آج تک ناگا نہیں کیتا۔ مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی نے سورہ ملک شروع کی تھی، 1 منٹ 2 منٹ ہندو ڈاکٹر نے انتظار کی تھا، انہیں سمجھا کہ کلام ہوئے گا انہیں مک جائے گا،
لیکن وہ سورہ ملک مکی نا انتظار کر کے انہیں کلوروفارم سنگا دی تھی. اہل حدیثو اے تھوڑے اسلاف نے مولا میر مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی دی زبان اس وقت تک چل دی رہی جب تک سورہ ملک پوری نہیں ہو گئی. اور ہندو ڈاکٹر نے الفاظ کہے مولانا ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ علیہ اگر یہ مولوی صاحب اس حالت سے فوت ہو جاندے نے قیامت نو بھی قرآن پڑھ دے ہی اٹھنا سی. لیکن پیچھے تربیت کی دیئے ماں دی کیڑے ویلے میں حافظ عبد المنان وزیر آبادی یاد آئے رحمت اللہ علیہ اکھاں تو نبی نے باپ نے نبی نہ سمجھ کے داخل کرا چھڑیا 2-4 سورتاں یاد کرے گا کتے نماز پڑھا لے گا نبی نے معذور ہے تے نبی نے دا حافظہ بڑا ہوندہ ہے. کیوں حافظ سلمان ساڑھے جماعت دے ماشاءاللہ مولانا قاری اکبر اسد صاحب حافظہ اللہ اللہ انہوں نے زندگی دے سید دے اچھی کبو آمین ماشاءاللہ بخاری بھی زبانی یاد کر لی قرآن بھی مشکات بھی ہن مسلم بھی لگے نے شروع کر. اللہ تعالیٰ انہوں دی جوانی علم و عمل چے برکت عطا فرما. اس طرح ہی حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ انہوں نے باپ نو کی پتا سی کہ میرے بچے نے قرآن دا بھی حافظ بن جانا ہے. بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی ساری سیاستہ زبانی یاد تے حافظہ اتنا مضبوط ہے. ایک دن بہ کے بخاری پہ پڑھان دے نے تے شاگرد جڑے نا اے جڑے طالب علم ہوندے نے طبی طور تے تھوڑے جہے انہاں دا شرارتی ذہن ہوندا ہے کہنے لگے اج استاد جی دا امتحان لینا ہے اے جڑی حدیث پڑھ رہے ہیں اس حدیث دی راوی نے اما جی عائشہ اج اما جی عائشہ نہیں پڑھنا اج پڑھنا ہے ان ام سلمہ تا. اما جی عائشہ دا نام کٹ دیتا ہے تے ام سلمہ بھی پیغمبر دی بیوی ہے لیکن شاگرد پڑھ دینے ان ام سلمہ تا تے حافظ صاحب آندے نے ان عائشہ تا رضی اللہ تعالی عنہا. پھر شاگرد آندے نے استاد جی تھانو اج بھلیکھا لگدا ہے پیا غلطی لگ دیئے پئی اس حدیث دی راوی ام سلمہ نے اما جی ام سلمہ نے فرمایا نہیں اس حدیث دی راوی حضرت عائشہ نے. او بھی 5 شاگرد سارے ایک کو پاسے استاد ایک پاسے کہنے لگے اٹھ کے چلے جاؤ میں نہیں پڑھانا. رات نو تہجد پڑھی تہجد چینا روئے کہنے لگے اللہ میرے کو گناہ ہو گیا میرا حافظہ کمزور ہو گیا تے خواب دے اندر ماں جی عائشہ صدیقہ مل دیا نے آندیا نے پتر عبد المنان جیڑی حدیث تو تیرے طلباء کہہ رہے نے او حدیث میں ہی جگہ دے پیر کو ڈائریکٹ اپنے کنا نہ سنی ہے. میرے بھائی حافظ عبد المنان وزیر آبادی دے شاگرد مولانا اسماعیل سلفی سید داؤد غزنوی حافظ محمد گوندلوی رحمت رحمہم اللہ جیسے محدثین تے باپ دنیا تو فوت ہو گیا ہے تے خواب چ باپ ملتا ہے پتر عبد المنان دنیا چ قرآن تو پڑھنا تے جنت چ درجے میرے ودن رہے نے. کھڑیاں دے باسیو میرے بزرگو آج عزم بالجزم لے کے جاؤ کہ اپنے بچیاں نو انشاءاللہ دین پڑھانا ہے. اور ہاتھ چوکے میرا وعدہ کرو اگر 4 بچے نے ایک بچہ اللہ دے دین واسطے وقف کر دیو. حکیم لقمان نے تے انہاں بھی اپنے بچے دی تربیت کیتی ہے تے بڑے ہی اچھے انداز تے اندر کر دینے. اے ویکھو حکیم لقمان بیسیکل مدرے کھاتے سن تے رنگے نہ دا کالا سی اکھاں چھوٹیاں سن تے ایڈے خوبصورت بھی نہیں سن تے رب نو انہاں نال پیار کینا ہے اللہ نے انہاں دی ایک ایک گل نو سورہ لقمان بنا کے محمد دے قلب اطہر تے نازل کر دتا. تے کی کہیں دے نے قرآن میرے ہاتھ آندے نے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. اے میرے پترا
میں تینوں اس بات دی نصیحت کرنا وا کہ اللہ دی ذات نہ شرک نہ کری، جڑا شرک ہے بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ فرماندے نے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ یہ تھے گل بڑی کمال دی ہے۔ مولانا اسماعیل عتیق صاحب اگے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ پڑھ دے پہ۔ قرآن دے 5 مقام نے جتھے رب نے پہلی گل عبادت دی کیتی ہے، دوسری گل والدین دی خدمت دی کیتی ہے۔ پہلے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ دوجا وَإِذْ فرمایا یاب وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تیسرا مقام وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ چوتھا مقام قُلْ تَعَالَوْا وَاتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے پہلی گل اپنی عبادت نہ والدین دی خدمت نو اٹیچ کر دیتا ہے، اور 5واں مقام ہے نشکر لی والی والدیک۔ یہ 5 مقام نے اللہ گل کی ہے تو اپنی عبادت نہ والدین دی خدمت نو والدین دے ادب و احترام نو کیوں اٹیچ کیتا ہے؟ فرمایا میری عبادت تو تا کرنی ہے میرے جیسا کائنات داتا نہیں، تے ماپیاں دی خدمت تو تا کرنی ہے انہاں جیسا کائنات ناتا نہیں۔ پوری دنیا دے داتے لوکاں دے ساڑھے نہیں کٹھے ہو جان تے عرش والے داتا دا مقابلہ نہیں کر سکتے، تے پوری دنیا دے ناتے کٹھے ہو جان تیرے ماں باپ دے ناتے دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تے حضرت لقمان کی آندے نے اللہ اکبر کبیرہ، آندے نے میرے پترا گل دھیان نہ سن لینا، اپنے بیٹے نو آندے نے یا بنیا انہا ان تک مسکال حبت من خردل فتکن فی صخرت او فی السماوات او فی الارض یاتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ یہ تھے محدثین نے بڑا ہی ایک اچھی بات لکھی ہے، سنا دیں۔ آندے نے پترا جے تو گناہ کرے گا نا تے او بھی رب پہاڑاں دیاں تیواں دے تھلیوں کٹ کے لائے گا، تے اگر تو نیکی کرے گا وہ بھی لائے گا۔ حکیم لقمان آندے نے بیٹے 3 گلاں دھیان نہ سن لے، گناہ کر ضرور کر۔ حکیم لقمان کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے نو گناہ کر ضرور کر، پر گناہ اونا کو کری جنہ کو تیرا جسم قیامت نو جہنم دی آگ نو سہل ہے۔ نمبر 2 گناہ کر بیٹے ضرور کر، پر گناہ اس جگہ تے جا کے کری جتھے تیرا رب تینو دیکھدا نہ ہوئے۔ گناہ کر ضرور کر، پر زمین تے اس ٹکرے تے بیٹے گناہ کری جتھے جیڑی زمین تیرے رب نے بنائی نہ ہوئے۔ ان ذرا غور کیجئے یہ کتنی بڑی تربیت ہے۔ اس گل نو سانو بھی اخذ کرنا چاہیے نا، گناہ کرو تسی بھی ضرور کرو، پر جسم وہ لے کے آیا جڑا جہنم دی اگ نو سہل ہے، پھر گناہ کرن دی اجازت ہے؟ تے جے ساڈا جسم آسمان دنیا دے سورج دی دھوپ نو نہیں سہ سکدا تے جہنم دی اگ کیویں سواں؟ تے جے جہنم دی اگ سہن جوگے نہیں پھر گناہ کر دے کیوں؟ دوسری بات کئی بیٹے گناہ کر ضرور کر، پر اوتھے کری جتھے تیرا رب تینو دیکھدا ہی نہ ہوئے۔ ہن دنیا چ کوئی ایسی جگہ لے آؤ جتھے رب ویندا نہیں، پھر اوتھے گناہ کرو۔ تے زمین دا ٹکڑا ایسا لے آؤ جڑا رب نے بنایا نہیں، اوتھے گناہ کرن دی اجازت ہے۔ حکیم لقمان اپنے بیٹے نو آندے نے بیٹے یا بنیا اقیم الصلاۃ، او میرے پترا نماز قائم کری۔ تے جگاں دے پیر فرماندے نے جدو بچہ 7 سال دا ہو جے انہوں نماز دا حکم دیو، 10 سال دا ہو جے او دے تے سختی کرو، پھر بھی نہیں پڑھدا او دی ہر چیز الگ کر دیو۔ تو ان فجر دا ٹائم ہوندا ہے، مسیتاں ویلیاں کیوں نے؟
اکثر باپ فجر والے مسیتے نہیں آتے تو اولاد نے کی لینا ہونا ہے؟ بولیے ماں اگر تہجد گزار ہوئے تو بچے 5 وقت دے نمازی کیوں نہیں بنن گے؟ باپ اگر نیک ہوئے تہجد گزار ہوئے صوم و صلات دا پابند ہوئے وہ دا گہرا اثر ہے اپنی اولاد دے اوتے. اولاد واسطے باپ ایک نمونے ہے. اس واسطے کئی ساڈے بزرگ کئی بابے گھر چ بڑی پیڑی زبان استعمال کرتے ہیں, گالیاں دیندے نے, غلیظ زبان استعمال, لیکن وہ سارا کچھ اولاد ویکھ رہی ہے. بنیادی طور پہ باپ بھی اولاد واسطے ایک آئیڈیل بڑی شخصیت ہے نا. میرے بھائیو آئیے عبد الرحمن فروخ ایک گزرے نے, وہ 30,000 درم دے کے نا اپنی بیوی نو اے تیرا خرچہ ہے تے میں جا رہا. تے آئے بھی 30 سال تو بعد امام ربی مسجد نبوی دے بہت بڑے امام بہت بڑے محدث گزرے نے. 30 سال تو بعد عبد الرحمن گھر آندا ہے, دروازہ کھڑکایا, کھولیا, اندر گئے تو کہ جوان بیٹا سی. انہیں کہا بھی تو کون ہے؟ انہیں کہا میں اس گھر دا مالک ہاں. تو کون ہے؟ انہیں کہا مالک میں ہاں. باپ بیٹے دی آپس دے اندر گل ہوئی, اندر آواز گئی, اس بی بی نے اپنے خامد دی آواز نو پہچان لیا, یہ تے عبد الرحمن میرا خامد ہے. ایک نظر ویکھیا تے عبد الرحمن رات پئی کہن لگا بیوی نو 30,000 تینو درم دے کے گیا سا, دا حساب تے دے. کہن لگی تسی ان 100 لمبا سفر کر کے آئے ہو, تھکے ہو, صبح ہوئے گی فجر مسجد نبوی چ پڑھیا جے, پڑھ کے گھر آیا جے تے میں تھانو حساب دے دیاں گی. تے ہن فجر کون پڑھاندا ہے؟ بیٹا امام ربیع رحمت اللہ علیہ. نماز پڑھا کے مسجد نبوی دے منبر دے اوتے بیٹھدا ہے, اگے بڑے بڑے چٹیاں داڑیاں والے بیٹھے نے, انہاں دے ہتھاں وچ کاپی پینسلاں نے, اے حدیث دا درس دیندا ہے, دی ایک ایک بات نو لکھ رہے نے. یہ عبد الرحمن وچ بیٹھا ہے, نال دے نو پوچھدا ہے یار اے کون ہے, کیدا منڈا ہے, اے کیدا لڑکا ہے, یہ کیڑی شخصیت ہے؟ وہ آندا تینوں نہیں پتہ؟ آندا نہیں, وہ عبد الرحمن آدمی ایک نامی آدمی ہے, وہ اپنی بیوی نو نا 30,000 درم دے کے گیا سی, انہیں وہ پیسے لا کے انہوں وقت دا محدث بنا چھڑیا. جدو انہی گل سنی زارو قطار رون لگ پیا. کار آیا, بیوی آندی ہے بیٹھ جاؤ تھو نہیں حساب دیا. کہنے لگا تیرے حساب دین دی لوڑ نہیں, حساب تے مسجد نبوی دے مصلی تے منبر کوئی لے آیا. جدو ماما نیک ہون نا پھر بچیاں دی تربیت ایویں نہیں کر دی. میرے بھائیو اپنی اولاد دی تربیت کیجئے, انہاں نو دین پڑھاؤ. دین انشاءاللہ دین پڑھیا بچہ کاٹی ماں باپ دا گستاخ ہوئے گا, ورنہ اکثر و بیشتر ایسا ہوندہ ہے جنہیں دین تو آری ہوندے نے نا, جنہاں نو دین دا پتہ نہیں, باپ دی عظمت دا پتہ نہیں, ماں دی عظمت دا پتہ نہیں, وہی بچے ہمیشہ والدین دی گستاخی کر دیں. میرے بھائیو آئیے سارے جنے رل مل کے عزم مل جزم کریے, یہ بچہ بہت بڑا, اولاد بہت بڑی قیمتی اساس ہے, انہاں نو ایویں نہ سمجھو. میں تے وہ بھی عالم دین ویکھے کہ جڑے دنیا تو گئے لائبریریاں ویک گئی. مولانا عبدالحق صاحب سائیوال والے دنیا تو فوت ہوئے, لائبریری ویک گئی. علماء دے بچے کو عالم بہت کم بنتے نے. خود ہی ایک بنیادی وجہ بھی ہے کہ ساڑی جماعت علماء دی قدر احترام ہی نہ کر دیئے, بچے ویندے نے کہ ساڑے پیو نہ کی ہون رہی. یہ تھی بین دلیل میں تھوڑا دسن لگا. مولانا مولانا غزنفر محمود الحسن غزنفر حافظہ اللہ چکوال دی مرکزی مسجد دے خطیب نے. میں کہا مولانا تھوڑی اولاد نہیں اگو پڑی, یہ انہاں دے الفاظ نے. کہنے لگے جی جماعت آلیاں نے میرے نہ رویہ ہی ایویں دا رکھیا ہے, بچے میرے بازن ہو گئے نے, وہ دین پڑھے ہی نہیں. تو اس واسطے میرے بھائیو اپنے بچیاں نو دین پڑھاؤ, اور انشاءاللہ تعالی مرن تو بعد
یہ بچے قیامت دے دن تھوڑی اور میری کامیابی دا سبب اور ذریعہ بن گے. اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.